الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 53 سے لے کر 55 تک کی تلاوت کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل ان آیات کے قواعد سیکھیں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ فرقان میں را ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے، را کو پر پڑھا جائے گا، قاف حرف مصطالیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ لعلکم تہتدون میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ تا ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ تہتدون واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے ہم نون کو ساکن کریں گے، تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ۔ وَإِذْ قَالَ میں قاف حرف مصطالیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ لِقَوْمِهِ قاف حرف مصطالیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ واو ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، واو لین کا قاعدہ یعنی بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ انکم ظلمتم میں نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، اور میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ وا آ رہا ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ ظلمتم میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ تا ہے، تو یہاں پر بھی اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ ظلمتم انفسکم میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حمزہ آ رہا ہے، یہاں بھی اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ انفسکم میں نون ساکن کے بعد حرف با اور میم، معذرت کے ساتھ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے، تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ انفسکم باتخاذکم میں میم ساکن کے بعد حرف با ہے، تو یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ میں جیم حرف قلقلہ ساکن ہے، تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ فَتُوبُوا إِلَى میں واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے، واو مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ بارئکم فقتلوا میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ فا ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ فقتلوا میں قاف حرف قلقلہ ساکن ہے، تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُم میں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ أَنفُسَكُم میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے، تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ
عند بارئکم، ذالکم خیر لکم میں ذالکم میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ خوا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ خیر لکم میں خوا حرف مستعلیہ ہے پر پڑا جائے گا، یا ساکن سے پہلے خوا پر زبر ہے، یا لین کا قاعدہ، اور حروف لین کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں، اسے کھینچنا نہیں ہے۔ خیر لکم را پر دو پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ لکم عند میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ عین ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ عند میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فتاب علیکم، فتاب علیکم میں یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، یا لین کا قاعدہ، اس لیے ہم اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ اور طوا حرف مطلق وقف مطلق کی علامت ہے تو یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے۔ انہو هو التواب الرحیم، انہو میں نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ رحیم میں یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے ہم میم کو ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، قلتم میں قاف حرف مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا۔ قلتم یا موسیٰ میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ یا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ لن نؤمن میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے نون ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نؤمن میں حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ نر اللہ میں اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر اس میں جلالت اللہ عز و جل کا لام پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُم میں تا پر دو زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ صاعقۃ میں صاد اور قاف حرف مستعلیہ ہیں پر پڑھے جائیں گے۔ وَأَنْتُم میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ تا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ تنظرون میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ضا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ
ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے سے سمجھنے اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی سعادت عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔